بے حس سیاسی قیادت، بے بس اور لاچار عوام. اور اگر اس صورتحال میں خلافت کی طرف پیش رفت کی جائے تو کیا عوام اسے قبول کرے گی؟ بہترین سوال اور انتہائی خطرناک سوال. بہترین اس لیے کہ اس وقت اس ٹاپک پر بات کرنے کی، کھل کے بات کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی، عوام کے ذہنوں کو نئے شعور، نئی روشنی سے بھرنے کی ضرورت ہے. خطرناک اس لیے کہ اس وقت خلافت کی بات کرنے والا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. جمہوریت کی مخالفت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی آفاقی مذہب کی مخالفت کر رہے ہوں. جمہوریت کو آپ کو پتہ ہے کہ B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے، ڈرون حملوں کے ذریعے، ایٹم بم کے ذریعے نافذ کرنے کا حق ہے، مگر دین اسلام کی بات آپ خالی چاقو چھری یا کلاشن کوف سے بھی کریں تو آپ دہشت گرد قرار پاتے ہیں. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ عوام لاچار ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بوڑھوں کو دوائیاں نہیں مل رہی، عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں. ملک کبھی آمریت کے چکر میں اور کبھی جمہوریت کے چکر میں مسلسل پس رہا ہے. وہ ایک چکی ہے جس کے اندر عوام کو پیسا جا رہا ہے. بزرگوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہی، عورتوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہی، بچے آپ کے غیر محفوظ ہیں. تو اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس اپنی بنیاد کی طرف جائیں. خلافت کا مطلب ہے اللہ کی زمین، اللہ کا نظام. آپ اسے نام خلافت کا نہیں دینا چاہتے، نہ دے دیں. آپ اسے نام دینا چاہتے ہیں بادشاہت کا، آمریت کا، جمہوریت کا، آپ جو مرضی اسے نام دے دیں، مگر بیسک فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام. تو جب اللہ کی زمین، اللہ کا نظام ہوگی تو آپ کی پارلیمنٹ شورا کہلائے گی. وہ اللہ کے قانون کے اوپر یہ بحث نہیں کرے گی کہ یہ لاگو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ یہ بحث کرے گی اسے کیسے لاگو کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے سٹیپس بنائے جائیں، وہ اس کے اوپر بات کرے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت مذہبی جماعتیں تو پتہ نہیں کب یہ تحریک چلائیں. مجھے آپ کو میڈیا چینلز کے ذریعے، مائک اور کیمرے کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے یہ تحریک اٹھانی چاہیے. جہاں جہاں ہم پروگرام کرنے کے لیے جائیں، جو ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، جہاں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہم انہیں بتائیں، بہت اہم بات بتائیں جہاں جو نہیں بتائی جاتی، کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ اللہ تعالیٰ سے سپیریئر ہے. پارلیمنٹیرین جمہوری نظام میں اللہ تعالیٰ سے سپیریئر. اندازہ کریں کہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب اپنی انفرادی حیثیت میں بھی، شیخ رشید صاحب بھی، یہ اپنی انفرادی حیثیت میں جمہوری نظم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سپیریئر ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا قانون پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بتاؤ کہ یہ قانون ٹھیک ہے کہ نہیں، اسے لگانا ہے کہ نہیں لگانا، اور یہ بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کا قانون اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے رائج کیا جائے. اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ پکچر جو میں نے آپ کے سامنے پینٹ کی ہے، مجھے بتائیے بندے سپیریئر ہیں کہ اللہ سپیریئر ہے؟ استغفر اللہ. جمہوریت تو یہ کہتی ہے. تو دس از دا ٹائم کہ ہم انہیں اس جمہوری وسوسے سے باہر نکالیں. یہ ایک ڈکائے ہے. جب شکاری شکار کرتے ہیں نا تو وہ ایک دھوکے کا جال بچھاتے ہیں. وہ پلاسٹک کی، ربڑ کی مرغابیاں سی پانی میں ڈال دیتے ہیں. مرغابیاں سمجھتی ہیں کہ ہم جنس یہاں موجود ہیں، یہ سیف ہوگا. وہ وہاں پر آتی ہیں تو وہ سب کے سب شکاری ان پہ قبضہ پار لیتے ہیں. اسے ڈکائے بولتے ہیں. تو جمہوریت، ڈیموکریسی از اے ڈکائے جس کے ذریعے مسلمانوں کا شکار کیا جا رہا ہے. بالکل. مخدوم صاحب، ایک کوٹ بڑا مشہور ہے اور کچھ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو بدترین جمہوریت ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے. لیکن پوری دنیا نے چائنا کا نظام بھی دیکھ لیا کیسے وہ کامیاب ہوا. پوری دنیا نے اب افغانستان کو بھی دیکھ لیا اور دیکھ بھی رہی ہے کہ کیسے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ اس کوڈ کو اور اس کی اہمیت کو ختم ہو جانا چاہیے، اور عوام تو چھوڑو، حکمرانوں کی بھی اب پوری دنیا میں آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جمہوریت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلا جائے. تو کیا یہ بہترین وقت نہیں ہے خلافت کے لیے؟ جی پہلے تو مجیب میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو آپ نے سوال میں لفظ خلافت کا استعمال کیا نا، باخدا آج کل بڑے بڑے علماء کرام ہم نے دیکھا ہے کہ لفظ خلافت کا استعمال کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. اس کی جگہ وہ نظام رسول، نظام خلفائے راشدین، اسلامی نظام، نظام اسلامی، اللہ کا نظام، اللہ کی زمین، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، مگر خلافت کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ خلافت کے لفظ کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے. خلافت کا لفظ جب یوز کرتے ہیں تو CDD آتی ہے. خلافت کا لفظ جب یوز کرتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں متحرک ہوتے ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیموں سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو اس پہ خراج تحسین پیش کروں گا. بالکل وقت اب جو آ گیا نا، پہلے دیکھیں سفید پوشی کا بھرم تھا مجیب. ہم جیسے لوگ جو تھے انہیں مطلب ڈب روٹی کی قیمت بڑھ جائے، نان کی قیمت بڑھ جائے تو باخدا اتنی فیل نہیں ہوتی تھی. مگر اب جو سفید پوش کی جو قمیض اتر رہی ہے نا، جو سفید پوش کو جو بھوک اس کے گھر میں مچ رہی ہے، سفید پوش اپنا گریبان چاک بھی نہیں کر سکتا. وہ عزت دار معاشرے کا فرد ہوتا ہے. ایک تو بھوک، دوسرا انسان کے پاس آگے جو ہے فیوچر کوئی نہیں، تیسرا اللہ کا نظام نہیں. کہ ہم نے یہ ملک لیا تھا تجربہ گاہ کے طور پہ. ایسی تجربہ گاہ تو نہیں تھی کہ یہاں پہ پہلے لیاقت علی خان کی سازش کیس، پھر پنڈی سازش کیس، پھر اٹک سازش کیس، پھر فلانا سازش کیس، پھر اب آڈیو لیکس. یہ تو عجیب ہی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے.
डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इनफरादी तौर पर कोशिश करनी चाहिए, हमें इनफरादी तौर पर बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, मगर हम अगर इनफरादी तौर पर कोशिश करेंगे मुजीब, तो उलमा कराम ही हमारी राह में रुकावट बन जाएंगे कि आपको हमसे ज्यादा मालूम है, आपको हमसे ज्यादा इल्म है। मैं कट करूंगा, सॉरी मैं कट करूंगा, प्लीज। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक भी आलिम आपकी मुखालफत नहीं करेगा अगर आलिम होगा तो। जी, अगर आलिम होगा तो। हाँ, अगर वो आप जिन्हें आलिम समझते हैं तो इसका मतलब वो आलम नहीं है, तो कसूर आपकी फहम का है कि आप उस बंदे को आलम समझ रहे हैं। जो आलिम होगा कुरान और सीरत, नहीं हमारी गलती है ना जी, ना आलिम वो है जो कुरान और सुन्नत की फहम रखता हो। तो जो फहम रखता होगा, मैं मुकम्मल गारंटी से कहता हूँ कि एक भी आदमी निज़ाम खिलाफत की मुखालफत नहीं करेगा। जो कहेगा वो आलम नहीं है। जिस तरह साकिब साहब ने कहा था ना, अगर 62-63 को मन लागू किया जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ सराजुल हक की सियासी कायदे से बचेगा। तो अगर सर के जो कानून को लागू किया जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में 2 या 4 आलिम दीनी बचेंगे, बाकी सारे 25 लाख उलमा फारिग हो जाएंगे। आलम इतने होते हैं, बिल्कुल ऐसे आलम इतने होते हैं जो काज़ी क़ज़ात बनते हैं, जो फैसले करते हैं, काम जिनके पीछे चलती है। आलम तो इतने ही होते हैं, बाकी तो डेलू कट्टे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खिलाफत वक्त की जरूरत है, आज नहीं तो कभी नहीं मुजीब। पहले हम थे गुलाम, अब हम गुलामी की अता गहराइयों में गिर रहे हैं, गुलामी के घड़े में गिर रहे हैं। हमारा एक था ना रोशनी की उम्मीद, रोशनी की किरण, वो भी नजर नहीं आ रही हमें। मैं इसे बल्कि एक वाकया मुझे याद आ गया, इसे मैं चले बता देता हूं, पता नहीं अब एडिटर क्या करेगा। एक साहब थे, वो हमसे मिले, एक मुलाकात हुई, तो कहते हैं कि मैं 95-96 में जहाद अफगानिस्तान में शरीक था। नसीरुल्लाह बाबर उस टाइम वज़ीर दाखिला था पाकिस्तान का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दूसरा दौर हुकूमत था। तो कहता मैं अफगानिस्तान में लड़ने गया तो मुखाबरा, वायरलेस को कहते हैं पश्तो में, कहता वायरलेस में हमारी शुमाली थात के फौजियों से भी अक्सर बात हो जाती थी। तो कहता शुमाली थात के फौजी ने मुझसे कहा, ओए बेनज़ीर के बच्चे, तुम्हारे यहाँ सैनमे खुले हुए हैं, तुम्हारे यहाँ मसाजिद के आगे ढोल बजते हैं, तुम्हारे यहाँ बाजार हुसैन आबाद है, तुम्हारे यहाँ हर बुरा काम होता है, तुम्हारे यहाँ सूद का निज़ाम है, हमारे यहाँ ना बाजार हुसैन है, ना मसाजिद के आगे ढोल बजते हैं, ना कोई सैनमा है, तुम यहाँ पे जहाद क्यों करने आए हो? तुम पहले अपने मुल्क में जाके जहाद करो, तुम्हारे यहाँ तो औरत हुक्मरान है, हमारे यहाँ तो फिर नजीबुल्लाह या रुबानी है, जो भी हुक्मरान था उस टाइम, या अहमद शाह मसूद था, तुम्हारे तो औरत की हुक्मरानी है, तुम अपने यहाँ जाके जहाद क्यों नहीं करते? पहले अपने यहाँ जाके जहाद करो। कहता उसके बाद मैं ऐसा शशपंच का शिकार रहा कि मैं कोले उर्दू छावनी को कहते हैं, वहां से वापस आ गया, और उसके बाद वो चले गए, हिजरत कर गए थे, यहां से पाकिस्तानी छोड़ के चले गए थे, वो आजकल किसी एक मुल्क में होते हैं। तो हमें हर चीज दूसरे मुल्क के लिए चाहिए, शरीयत इस्लामी भी, खिलाफत भी, और फरूक आजम का जो गुलाम भी हमें उसके चाहिए, जिसे सानी फरूक आजम हम कहते हैं, मुल्ला उमर मुजाहिद की मैं बात कर रहा हूं। मगर हमारे लिए हमें जमहूरियत चाहिए, हमारे उलमा को जमहूरियत पर एतमाद भी है, हमारे उलमा को ये यकीन है कि जमहूरी दायरा कार में रहते हुए हम निज़ाम इस्लामी नाफिज कर सकते हैं। तो बस फिर उलमा जाने, वो अल्लाह के वली हैं, वो पैगंबरों की जो मिरास के वारिस हैं, मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन हम नहीं कर सके, बाखुदा हम नहीं कर सकते। जमहूरियत के अंदर रहते हुए कभी भी इस्लाम गालिब नहीं हो सकेगा।